كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جو ہم نے سبق پڑھ لیا، ایک آیت پڑھ لی، ایک پاؤ ہمارا پورا ہو چکا ہے دوسرے پارے کا، اور دوسرا پاؤ شروع ہو گیا. رکوع نمبر 6. پیچھے جو ہم نے گزشتہ 2 رکوع پڑھ لیے تھے، اس میں کچھ ضروری باتیں رہ چکی ہیں، وہ بیان کرتا ہوں، پھر اس آیت کی تشریح پر آتا ہوں. اس آیت کی تشریح بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 درس اس کے اوپر چلیں. تو بات چل رہی تھی توحید کی، کہ اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی کہ سب کچھ کرنے والی ذات اور تدبیر کرنے والی ذات اور نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اسی ذات سے مانگو. باقی اسباب کے تحت کسی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. چنانچہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، بچے مجھے پانی پلاؤ، یہ ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ درست ہے. سبب اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت ہے، اور سبب کو چھوڑنا جہالت ہے، اور سبب پر یقین کرنا کفر ہے، اور سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت ہے. لیکن اسباب کے ماوراء اسباب کے دروازے بند ہو گئے، تو اب صرف اور صرف اللہ سے مانگو گے. اگر غیر سے مانگو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. جس طرح اولاد، شادی کرو گے اور ملاپ اور ڈاکٹری علاج اگر آدمی بیمار ہے، یہ شرعن اسباب ہیں. اب اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اسباب کے دروازے بند ہو گئے. اب ما فوق الاسباب، اسباب کے دروازے بند ہیں. اب یہ بچہ آپ مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بچے نہیں ہیں، 120 سال عمر ہے، پیغمبر ہیں. تمام اولیاء، صحابہ اور تابعین اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان جلیل القدر پیغمبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. 120 سال بچے نہیں ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں. بیوی کی عمر 100 سال ہے. بعد میں اللہ نے اولاد دے دی، جب اللہ چاہے دے دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह खुद अपने कलाम में फरमाते हैं कि अल्लाह है जिसको बेटी दे दे, अल्लाह है जिसको बेटा दे दे, अल्लाह है जिसको दोनों दे दे, अल्लाह है जिसको भांज बना दे। तो मा तहतल असबाब मदद जायज, मा फौकल असबाब मदद गैरुल्लाह से ये शिरक। बहरहाल तो इस पर तफसील से आप हज़रात के सामने बात हो गई। आगे जो बात है वो ये कि हलाल खाओ, तो हराम से हमने बचना है और हलाल खाना है। अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह हलाल से मेरा इंतजाम फरमा, हराम से बचा। लिहाजा हमने हराम से बचना है, सूद से, रिश्वत से, माल उचकने से, चोरी से, नाजायज सिफारिश करके पैसे लेने से, इससे हमने अपने आप को बचाना है। और इसमें बरकत भी नहीं होती, बेसुकूनी भी होती है, ज्यादा माल से थोड़े काम भी नहीं होते हैं, तो इससे आपने बचना है। आगे इरशाद है कि शैतान के कदमों की इत्तिबा न करो, शैतान से अपने आप को बचाना है। शैतान हमारा दुश्मन है, लिहाजा इसके वसवसों में नहीं आना है। अल्लाह ने बार बार फरमाया है कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, अदू मुबीन, खुला दुश्मन है। लिहाजा उसके वसवसों में, तरीकों में, ख्यालात में, इन चीजों में आपने नहीं आना है। जो वसवसा वो डाले उस पर नहीं चलना है। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने आप को पहचान ले। व अमल लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। वल आजिज़ु, और बेवकूफ है वो आदमी, मन अतबअ नफ्सहु हवा, जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा ले। व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी, और अल्लाह पर उम्मीदें बांधे कि अल्लाह मुआफ करेगा। अल्लाह उसको मुआफ करता है जो तौबा करता है। जो गुनाह पाबंदी से करते हैं उनको छोड़ो, कभी कभी गलती हर इंसान से हो जाती है। तो शैतान के कदमों की इत्तिबा न करो। लेकिन हमारे लिए एक अजीब मुसीबत है। मैं एक मिसाल देता हूं और उसके बाद हराम और हलाल के बारे में आपको समझाता हूं। मिसाल ये कि आप इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, वहां बाहर कुछ लड़के खड़े हैं जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, सिगरेट उनके हाथ में है और एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं। अब जब आप निकले तो उन लड़कों ने आपको क्या कहा कि ये जो रास्ता है अंकल, ये जो रास्ता है ये खतरनाक है और खतरा है कि डाकू आपको लूट न ले। यहां अभी एक आदमी आया और उसने कहा वहां डाकू खड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बात बताइए कि आप उनकी बात पर यकीन करेंगे? आपके जेब में अगर 10 लाख रुपए हों, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी है, उन बच्चों ने नमाज नहीं पढ़ी है, गालियां भी दे रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें बता दिया कि यहां खतरा है इस रास्ते में, बावजूद ये कि उनमें गलतियां मौजूद हैं, लेकिन आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे। हो सकता है ये सच बोल रहे हो, आप रास्ता तब्दील करेंगे। अब हमारे जेब में पैसे हैं तो उसकी इतनी अहमियत है कि हम उस रास्ते पर जाते नहीं हैं, चाहे लफंगे हैं लड़के, लेकिन हम और रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। हो सकता है ये सच बोल रहे हो। अब सारे उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने कह दिया कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। एक आदमी है, कोई भी आदमी है, फलाना और फलाना, उसने कहा ये हलाल है। बस दिल में तो ये कि हमने हराम खाना है ना भाई, वो जो कहता है हलाल है ना, हमने तो उस पर चलना है। देखो 10 लाख रुपए की अहमियत है, ईमान की अहमियत नहीं है। जो इतने उलमा और मुफ्तियान किराम और इज़ाम आपको बता रहे हैं तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, अकल अता फरमाए। तो हराम से अपने आप को बचाना है। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 170 में एक अजीब बात इरशाद फरमाई है कि बाद लोग कुरान और हदीस पर नहीं चलते हैं और चलते हैं आबाओ अजदाद, जिस पर चले आ रहे हों उसी पर चलते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने जब अपने इलाके में मिशकात का दर्स शुरू किया और लोगों को शिरकियात
اور बिदआत बता दिए और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, खाना पीना, उठना बैठना, शादी गमी। तो उन्होंने कहा हमारे आबा व अजदाद तो इस तरह नहीं कहते थे, वो तो शादियों में इस तरह करते थे, और मुफ्ती साहब तो हमको रोक रहे हैं, तो हमारे आबा व अजदाद ठीक थे। तो बात आबा व अजदाद की मानेंगे तब जब कुरान हदीस के मुताबिक हो, और अगर वो बात कुरान हदीस के मुताबिक न हो तो आबा व अजदाद की बात नहीं मानेंगे, बात मानेंगे कुरान और हदीस की। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे आबा व अजदाद जो है ना इस पर चलते थे। बात आप पर वाज़े हो गई कुरान की आयत और हदीस, तो फिर आबा व अजदाद की बात नहीं चलेगी, बात चलेगी अल्लाह की और नबी की। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। अब यहां पर जिन आबा व अजदाद की तकलीद से मना किया गया है कि उनके पीछे मत जाओ, तो उनमें दो बातें बताई गई हैं कि चूंकि आपके आबा व अजदाद में दो बातें हैं, लिहाजा उनकी तकलीद मत करो। और वो दो बातें कौन सी हैं जो उनके आबा व अजदाद में वो दो बातें थीं? नंबर एक, ला यअक़िलून, कुरान और हदीस वाली अकल, वला यहतदून, और कुरान और हदीस वाली हिदायत उनके पास नहीं है, बेअकल बेहिदायत है, लिहाजा उनके पीछे आपने चलना नहीं है। हां, अगर आबा व अजदाद वो नेक हों और वली हों और अकल वाले हों और हिदायत वाले हों, तो इनके पीछे तो हमने जाना है, उनके पीछे तो हमने जाना है। कैसे? क्या हम नहीं कहते हैं या अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा, रिजालुल्लाह, अल्लाह के रिजाल, अल्लाह के बंदे, अनअमत अलैहिम, जिन पर आपका इनाम हुआ है, या अल्लाह उनका रास्ता दिखा, या अल्लाह उनके रास्ते पर चला। तो सूरह फातिहा में हम आबा व अजदाद की बात करते हैं कि या अल्लाह वो आबा व अजदाद हमारे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा व हसन उलाइका रफीका, उनके पीछे तो हमने चलना है। हिदायत के तो दो रास्ते हैं, किताबुल्लाह, रिजालुल्लाह। किताबुल्लाह उसकी दो किस्में, वही मतलू, वही है गैर मतलू। एक वो वही जिसकी तिलावत होती है, वो है कुरान। एक वो वही जो वही है लेकिन उसकी तिलावत नहीं होती, हदीस, किताबुल्लाह। और एक है रिजालुल्लाह, वो क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इसी तरह पाक रब पाक कलाम में खुद फरमाते हैं, वत्तबि सबील मन अनाब इलै, जो मेरी तरफ मुनीब हैं और इनाबत करते हैं और मेरे पीछे आते हैं, तो उनकी तकलीद करो, उनकी इत्तिबा करो। वत्तबि सबील मन अनाब इलै फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म न हो तो आप अहले जिक्र से, अहले किताब से आप पूछें जिनके पास इल्म है, तो उनके पीछे जाना है। बल नत्तबिउ, हम इत्तिबा करेंगे अपने आबा व अजदाद की, जैसे कि सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद हैं वो आबा व अजदाद जो कुरान और सुन्नत पर और दीन पर और शरीयत पर और तौहीद पर चलते थे। इसलिए देखो अहादीस हैं, अहादीस में हम क्या कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम का दर्जा ऊंचा है। अब ये हमारे आबा व अजदाद हैं। जिस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने नकल की और सित्ता में जो हदीस आ गई, तो हम उसको ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत और हदीसों के। क्यों? ये हमारे नेक और अल्लाह वाले और बुजुर्ग आबा व अजदाद थे। अब हदीसें सारी हैं, हर किताब में है, सारे मुहद्दिसीन हैं, लेकिन ये आबा व अजदाद जो थे, ये हदीस में बड़े काबिल और जीरक और वली और नेक थे, तो हम उनके पीछे चलते हैं, उन पर हम एतमाद करते हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, ये बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया, इनके पीछे हम चलते थे। ये जिन बुजुर्गों के मैं नाम ले लिए, ये मुनीब थे जी, नेक थे जी, वली थे जी, हिदायत वाले थे जी, उनमें अकल थी जी, हम उनके पीछे चलते हैं। वो बात जो आबा व अजदाद की अच्छी है, उसके पीछे हमने जाना है। और मुशरिकों से दूर रहो,
یہ شرک والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اندھے بہرے گونگے ہیں۔ اور پاک مال کھاؤ، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہاں ذکر جو ہے نا خنزیر کے گوشت کا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ تمام خنزیر ہے، پورا خنزیر حرام ہے، چاہے اس کی ہڈی ہے یا بال ہیں یا دانت ہیں۔ ہاں، حرام جو جانور ہے جیسے ہاتھی، اس کے دانت جائز ہے، ہڈی جائز ہے، بال جائز ہے۔ کیوں؟ اس میں روح نہیں ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے، حرام جانوروں کی ہڈی، بال اور دانت، اس میں خون، روح، یہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا یہ پاک ہے۔ اس کے زیورات بھی عورتیں پہنتی ہیں اور بناتی ہیں، تو یہ جائز ہیں۔ تو پورا خنزیر مراد ہے۔ اور مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ جو خود مر جائے، یا اوپر سے گر جائے، یا دوسرے جانور اس کو مار دے، یا گلے کے اندر 4 رگیں ہیں۔ غور سے سنو، یہ جو پائپ ہے بڑا، جس کو کہتے ہیں حلقوم نا، تو اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ حلقوم۔ اس کے دائیں اور بائیں جو ہے نا سبز رگیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ودیجان۔ اس بڑے والے پائپ حلقوم کے نیچے ایک چھوٹا پائپ ہے، گیس کے پائپ کی طرح، وہ ہے سانس گزرنے کا پائپ، اس کو کہتے ہیں مری۔ حلقوم، مری، ودیجان، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب 4 رگیں ہیں، چاروں کو کاٹنا لازم ہے یا 3 کو؟ اگر 3 سے رگیں کم کٹ گئی تو پھر وہ جانور مردار ہے۔ 2 رگیں کٹ گئی یا 1 رگ کٹ گئی، وہ جانور مردار ہے۔ لیکن اگر 3 رگیں کٹ گئی یا 4 تو وہ حلال ہے۔ اگر پوری گردن ہی اتر گئی، لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اگر غلطی سے اتر گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، قصدن کسی نے اتار دی تو مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہوتا ہے، جائز ہے۔ بہرحال تو مردار تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی اس کا گوشت، اور اس کا دانت، جانور کا دانت، بال اور ہڈی، یہ جائز ہے۔ آگے جو ہے غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا ہو، یا اللہ یہ بکرا میں ذبح کر رہا ہوں فلانے بزرگ کے نام پر، تو یہ جملہ استعمال نہیں کرو گے، اس طرح جملہ استعمال کرو گے، یا اللہ میں یہ بکرا ذبح کر رہا ہوں، دیکھ دے رہا ہوں اللہ کے نام کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کا ثواب فلانے بزرگ رشتہ دار کو دے دے، اس طرح جائز ہے۔ ہدایت کے اندر لکھا ہے ایک آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو بکرا حلال، ایک آدمی کسی کا نام لکھتا ہے، بولتا ہے، کسی کا نام بولتا ہے کہ اس کے نام کا یہ بکرا، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن وہی بکرا اگر وہ قبرستان لے جاتا ہے اور وہاں ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ حرام ہو جائے گا، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کا ہے۔ ہدایہ اس کے اندر لکھا ہے، کتاب الحضر والاباحہ، بسم اللہ اللہ اکبر کا ہے تب بھی حرام ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہو جاتا ہے، چاہے ہم کو حلال نظر آ جاتا ہے۔ اور جو مجبور ہو جائے، ابھی مرنے والا ہے، اچانک اس کو خنزیر کا گوشت مل جائے یا حرام یا شراب، اس پر جان بچا دے تو اس پر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اتنی باتیں کافی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے گزشتہ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. فلسفہ اور وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچو. ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، پس جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو وہ شمار کر لے دوسرے دن، یعنی وہ تعداد پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت کو سلب کر چکے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دیں گے، مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اپنی خوشی سے کرے گا تو اس کے لیے وہ بہتر ہے. اگر تم روزہ رکھو، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون،
اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں ہدایت کی واضح واضح آیات ہیں، اور یہ کتاب والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پس جو تم میں سے حاضر ہو جائے اس مہینے میں تو وہ روزہ رکھیں، اور جو مریض یا سفر میں ہو تو اپنے روزے کو قضا کرنے کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کرے اور قضا کر لیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ارادہ کرتا ہے آسانی کا، اور اللہ تمہارے ساتھ ارادہ نہیں کرتا ہے تنگی کا اور سختی کا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور روزے مکمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، پس بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جو وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کریں، تو وہ سیدھا راستہ پا لیں گے۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہ عورتیں تمہاری آپ کے لباس ہیں اور تم لباس ہو ان کے لیے، اور اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عنایت فرمائی اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، لہذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے، مقصد نیک اولاد۔ اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ فجر کو آپ روزہ شروع کریں گے اور طلوع صبح صادق سے پہلے آپ بند کریں گے، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک اور مباشرت مت کرو، اس حالت میں کہ تم حالت اعتکاف میں ہو۔ مسجدوں میں اعتکاف میں تم بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں، پس اس کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے رشوت دے کر، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک پارے کی تکمیل کے بعد دوسرا پارہ ہم نے شروع کر دیا، اور آج ہم نے 7واں رکوع پڑھ لیا۔ اس میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک رکوع ہم نے ترجمہ اور تشریح کی تھی، اس کے چند اسباق باقی ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم میں ابواب البر بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے ابواب البر شروع ہوتے ہیں، نیکیوں کے ابواب۔ اس سے پہلے توحید، رسالت، قیامت، مختلف یہود و نصارہ صابئین کا تذکرہ، ان کا تذکرہ ہو گیا کہ ایک دن پر چلو، شرک کو چھوڑو۔ ابواب البر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے شرعی احکام بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔
دوسرا پارا اس کا جو آخری آدھا ہے نا، اس میں بہت زیادہ شرعی احکام ہے. قرآن کی آیتیں 6400 سے کچھ اوپر ہیں، لیکن احکام کی جو آیتیں ہیں وہ 500 ہیں. تو ابواب البر کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ لیس البر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کو ذکر فرمایا ہے. عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدے سے شرک نکالو اور عمل سے بدعت نکالو. عقیدے کو مزین کرو توحید سے، عمل کو مزین کرو سنت سے. سنت عام ہوتی ہے، بدعت خاص. سنت پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، بدعت میں اختلاف. ہر علاقے کی سنت ایک ہے اس لیے کہ نبی کی سنت ایک ہے، لیکن ہر علاقے کی بدعات الگ الگ ہیں. بدعتی کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، بخاری شریف. اور مشرک کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے. لہذا شرک سے بچنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے. بدعت کو سمجھنا نہایت آسان ہے. مغرب کی 3 رکعتیں آدمی 5 پڑھ لے کہ بڑا اچھا کام ہے اور نبی نے منع بھی نہیں کیا ہے. جواب یہ ہے کہ صرف یہ بات کافی نہیں کہ نبی نے منع نہیں کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اور یہ بات غلط ہے کہ ہر اچھا کام اچھا ہوتا ہے. ہر اچھا کام جو آپ کے ذہن میں اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. ہر وہ کام اچھا ہوتا ہے جو نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر ہو، وہ کام اچھا ہوتا ہے. لہذا اگر ایک آدمی مغرب کی 4 رکعتیں پڑھے گا تو 1 رکعت بڑھ جائے گی، 1 رکوع 2 سجدے اور سبق، اور یہ اچھا کام ہے. لیکن اچھا نہیں ہے. کیوں؟ شریعت کے خلاف ہے. عیدین کے لیے اذان نہیں ہے. کوئی آدمی کہے میں اذان دوں گا، نبی نے منع بھی نہیں کیا، اذان اچھا کام ہے، گالیاں تو نہیں ہیں. جواب اچھا کام ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اچھا کام ہے جہاں نبی نے حکم دیا ہے یا نبی نے عمل کیا ہے، یا نبی علیہ السلام نے اذان کا حکم نہیں دیا ہے، نہ دیا ہے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین نے اذان دی ہے. لہذا عیدین کے لیے اذان نہیں ہے. لہذا وہ کام اچھا ہوگا جو نبی، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر ہوگا اور سنت کے قریب ہوگا. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح بعض ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر جا کر وہاں پر ڈھیر ساری چینی رکھ لیتے ہیں یا نمک یا جھنڈا لے جاتے ہیں، مختلف چیزیں. یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، نہ بزرگ نے کتاب لکھی ہے کہ لاؤ یہ پیسے غریب کو دے دو اور ثواب بزرگ کو بخشو، یہ جائز ہے. نیک کام اللہ کے نام پر، ثواب بزرگوں کے لیے. نام اللہ کا، ثواب بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو، یہ ٹھیک ہے. شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 1 عقیدے کو ٹھیک کرو. 2 عبادت کو ٹھیک کرو. استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، اس کے احکام علماء کرام سے پوچھو. نمبر 3 معاشرت و معیشت کو ٹھیک کرو. معاشرت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی. مخلوط شادی مت کرو، مرد الگ عورتیں الگ. کھانا اچھا کھلاؤ اور طاقت ہے ولیمہ، لیکن گناہ کے کام مت کرو، شریعت کے خلاف کام مت کرو. اور اپنے کاروبار کو ٹھیک کرو. رشوت، سود، حرام، اس سے بچو. کافروں کے 2 ہتھیار ہیں. کافروں کے 2 ہتھیار، بے حیائی اور سود کا کاروبار. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے. نمبر 4 اخلاق کو ٹھیک کرو. صبر کرو اور لڑائی جھگڑے مت کرو. نمبر 5 سیاست و حکومت کو ٹھیک کرو. شرعی خلافت اور شورا. جب ہم 51% لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت سے نہیں پڑھیں گے، شرعی پردہ شروع نہیں کریں گے، اور گانے بجانے کے آلات ختم نہیں کریں گے، اور دنیاوی تعلیم اسلام اور ملک اور قوم کی خدمت سے، کی نیت سے نہیں حاصل کریں گے، تو اسلامی خلافت کی تمنا کرنا بیوقوفی اور ابلہی ہے. لہذا نیک اعمال پر آنا ہے
اکثریت آئے گی پھر اللہ شرعی خلافت عطا فرمائیں گے. لہذا ان 5 باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دی. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم نے 67 لاکھ مربع میل حکومت دی. شیر شاہ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبد الحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، انہوں نے ہم کو 67 ممالک دے دیے. یہ جو ہمارے مسلمان جن علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کن کی کارستانی ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ سوری غوری علماء تھے. محمود غزنوی عالم اور مفتی تھے. ان کی کتاب التفرید فقہ حنفی میں آج بھی موجود ہے عربی میں. یہ نیک اور ولی لوگ تھے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. ہم نیک نہیں ہیں. کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح تم ہوں گے اسی کے مطابق حکمران آئیں گے. اللہ ہم سب کو نیک حکمران عطا فرمائے. اللہ والے، نماز پڑھانے والے، اللہ والے، قرآن و سنت پر چلنے والے. تو یہ ہے شرعی خلافت، شورا. اور اگلی بات جو تھی وہ ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. اور یہ حکومت کا کام ہے، فرد کا کام نہیں ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور اگر غلطی سے قتل کرے تو انسان کی قیمت 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی اس کی قیمت ہے. آج کل 19 لاکھ روپے تقریباً بنتے ہیں. آج کل 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی تو وہ دے دیا جائے گا. اور وصیت ہر ایک کے اوپر لازم ہے. کس طرح وصیت کی جائے گی؟ تو ایک میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، میرا کس کے اوپر کتنا قرضہ ہے، اور میرے بعد کس طرح وصیت کر لو، نصیحت کر لو کہ میرے بعد آپ لوگوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے تاکہ میرے لیے قبر میں عذاب نہ ہو، سزا نہ ہو. اگر اس کے خلاف اولاد چلے گناہ آپ کو نہیں ہے تو اس پر آپ نے چلنا ہے. اگر کوئی غلط وصیت کرے اور آپ سنیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر کے پہنچاؤ. ایک آدمی وصیت کرے کہ فلانے کو قتل کرو، آپ یہ پہنچائیں وصیت کہ اس نے کہا تھا کہ فلانے کو قتل نہیں کرنا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں. لہذا فساد والی بات آگے نہیں پہنچانی ہے اور نہ پہنچانے میں ثواب ہے. بہرحال تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 6واں اور 7واں رکوع دوسرے پارے کا پڑھ لیا تھا اور اس کے چند اسباق باقی ہیں. تو قتل کے حوالے سے یہ بات آئی تھی اگر کوئی آدمی کسی کو قصدن قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ حکومت کا کام ہے، فرد کا کام نہیں ہے.
اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے فائرنگ سے یا ایکسیڈنٹ سے تو شرعن اس کی دیت ہے. ہر انسان کی قیمت 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی ہے. اس کے آج کل تقریباً 19 لاکھ روپے بنتے ہیں، وہ ادا کیے جائیں گے. جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. بد کردار بد عمل تو جہنم میں جلیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن بد کردار مسلمان جنت آ جائے گا، جہنم سے نکل جائے گا. لیکن 3 افراد جہنم میں ہوں گے: قاتل، خودکشی کرنے والا اور تکبر کرنے والا. یہ 3 آدمی جہنم سے نکلیں گے، لیکن آخر میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو قتل جو ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. اور ذاتی غصہ، لڑائی یا جھگڑے کی بنا پر کسی کو قتل کرنا یا مفاد اور پیسوں کی وجہ سے یہ حرام ہے. کسی کو قتل کرنا، کوئی آپ کو قتل کر آپ کریں آگے سے قتل جواباً، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو قتل کرے، تو یہ اسلام میں جائز ہے. یا کوئی مرتد ہو جائے تو ان کو 3 دن سمجھایا جائے گا. من بدل دینہ فقتلوہ، اس کا قتل ہے. یا کوئی بدکاری کرے اور شادی شدہ ہو، 4 اس پر گواہ ہوں یا وہ خود اقرار کرے، تو اس صورت میں یا کوئی ڈکیتی کرے، قتل بھی کرے اور مال بھی چوری کرے. سورہ مائدہ آیت المحاربہ، تو الا بالحق میں یہ داخل ہے. ویسے ہی کسی کو قتل کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. اگلی جو بات ہے کہ پاک رب نے فرمایا اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ مر رہا ہو اور وہ وصیت کرے کہ فلانے کو قتل کرو، تو آپ یہ وصیت آگے نہ پہنچائیں. اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہو، اس کا قتل جائز نہ ہو، آپ کہیں اس نے کہا ہے کہ قتل مت کرو، اس نے کہا ہے، تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا اور گناہ نہیں ہوگا. آج جو ہمارا سبق ہے اگلا وہ ہے روزہ. تو اس کی آیت تو ہم نے پڑھ لی تھی کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلے لوگوں پر، گزشتہ لوگوں پر فرض کر دیے گئے ہیں. پاک پیغمبر پر جب روزے فرض ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں. 9 سال، اس لیے کہ مکہ میں روزے فرض نہیں تھے، مدینہ میں فرض ہوئے ہیں دوسرے سال. اور 9 سال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں تو 7 سال 29 کا مہینہ تھا اور 2 سال 30 کا مہینہ تھا. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ 29 کا مہینہ قمری مہینہ 29 کا اکثر ہوتا ہے، اکثر 29 کا ہوتا ہے، 30 کا بہت کم ہوتا ہے. مشاہدہ بھی ہے. اور پاک پیغمبر نے بھی 7 سال جو روزے رکھے ہیں 7 مرتبہ، تو 29 کا مہینہ تھا اور 2 سال 30 کا مہینہ تھا. روزے فرض ہیں، اس کا منکر کافر ہے. اور ماننے والا روزے کو لیکن نہ رکھنے والا بغیر عذر کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو چند ایام ہیں، اللہ فرماتے اس کو رکھو. اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور بعد میں قضا کرے گا. چاہے الگ الگ قضا کر لے چاہے اکٹھے قضا کر لے، اس کو اختیار ہے. اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، گردے خراب ہیں یا شوگر ہیں یا ڈاکٹر منع کر لے، کوئی ایسا مرض ہے، تو بعد میں اگر رکھنے کی امید نہ ہو، ایسا مرض ہو، تو وہ 2.25 کلو گندم یا آٹے کی قیمت بازار سے خود معلوم کرے اور وہ ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ ادا کرے گا. اسی طرح نماز کا بھی یہی فدیہ ہے اور روزے کا بھی یہی فدیہ ہے، تو یہ ادا کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت اور عزت و عظمت کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسل بوسیلۃ اشرف الملائکہ فی اشرف شہور السنہ علی اشرف بقاع الارض. اللہ نے شریف اور عظیم کلام کو عظیم پیغمبر پر، عظیم علاقوں پر، عظیم فرشتے کے وسیلے سے عظیم مہینے میں اتار دیا. یہ قرآن کا مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کی جائے اور گناہوں سے معافی مانگ لی جائے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عابد بنوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ گناہوں سے بچیں، آپ سب سے بڑے عابد ہیں. چاہے آپ نفل تلاوت اور ذکر کم کریں لیکن آپ گناہوں سے بچیں، یہ سب سے اونچا تقوی ہے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. تو یہ ہے آسانیاں. روزہ جب آپ رکھیں گے تو ایک نفلی روزہ اور ایک فرضی روزہ. سیری کرنا مستحب ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. اگر سیری نہ کرو تب بھی روزہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پاک پیغمبر گھر آتے اور فرماتے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے. مستورات فرماتی عرض کرتی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإذن أنا صائم، چلو اگر کچھ نہیں ہے تو آج روزہ رکھ لیں گے. تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. شرعاً اس کی اجازت ہے. سائرن اور اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ روزہ بند کرو یا شروع کرو. ہو سکتا ہے ان سے آگے پیچھے ہو جائے. اس کا تعلق ٹائم اور وقت کے ساتھ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے کھاتے رہو جی، جب ختم ہو جائے تب ہم بس کریں گے. یہ بات غلط ہے. اذان تب ہوتی ہے جب سو صادق ہو جائے. تو روزے کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس کا آپ خاص خیال رکھیں اور سب احباب کو بتائیں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے، اذان اور سرن کے ساتھ نہیں ہے. وقت کا خیال رکھا جائے اور نقشہ گھر پر رکھا جائے. کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مختلف شہروں میں، روزوں میں، عیدوں میں. اس کو لڑائی نہیں بنانی چاہیے. کوفہ میں روزہ ہے، مدینہ میں نہیں. مدینہ میں روزہ ہے، شام میں نہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا ہے. لڑائی جھگڑے مت کرو. جو جہاں پر ہے وہاں کا خیال رکھیں. ہاں، سب کو چاہیے کہ متفقہ فیصلہ کرے اور ملک میں ایک ہی عید ہو اور ایک ہی روزہ ہو. اسی طرح ہمارے ملک کے ساتھ جن کا مطلع ایک ہے تو سب کا روزہ اور سب کی عید ایک جیسے ہو. پوری دنیا میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ابھی دن ہے اور امریکہ میں رات ہے تو سب کا مطلع ایک نہیں ہے، تو ایک نہیں ہو سکتا ہے. جن کا مطلع ایک ہے تو وہ ایک ساتھ عید اور روزہ رکھیں اور اس پر عمل کریں. آگے یہ بات بھی سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ صرف ایک صورت میں کفارہ آتا ہے. 60 روزے، 60 مسکینوں کو نہیں، 60 روزے آئیں گے. کب؟ جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ٹائم ہے اس کے درمیان کھانا پینا اور ملاپ اگر قصدن مستی سے کیا جائے تو پھر کفارہ ہے. اگر قصدن نہ ہو، بھول کر ہو تو بھول کر اگر ہو تو اس میں روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور قضا بھی نہیں ہے. اور غلطی سے منہ میں پانی چلا گیا، غلطی سے یاد تو تھا تو روزہ ٹوٹا، کفارہ نہیں ہے. قصدن مستی سے، اگر آپ نے مستی سے نہیں بلکہ آپ نے علاج کی وجہ سے روزہ توڑا، ڈاکٹر نے کہا، تو پھر آپ پر قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. کفارہ تب ہے جب کھانا پینا اور ملاپ قصدن اور مستی سے کیا جائے تو تب آپ پر کفارہ ہے. اسی طرح اگر دان نکلوا لو یا خون لے لو اور دے دو یا زخمی ہو جاؤ یا الٹیاں آ جائے یا کان اور آنکھ میں دوائی ڈالو یا تیل لگا لو یا مالش کر لو یا نہا لو یا دن کو آدمی سو رہا تھا کہ اس پر غسل فرض ہو گیا یا صبح اس حالت میں ہو گئی کہ اس پر غسل فرض ہے تو وہ غسل کرے. اور ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ان باتوں کا اور ان مسائل کا بھی خیال رکھیں. آگے پاک رب نے فرمایا کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں
کہ میں کہاں ہوں، تو میں قریب ہوں، اور ہر سننے والے کی پکار میں سنتا ہوں۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ دو کام کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر مضبوط رکھیں، بھروسہ، ایمان، توکل یہ مضبوط ہو۔ نمبر 2، میری باتیں مانیں، میری باتیں مانیں، لہذا اللہ کی باتیں ہی مانیں گے اور اللہ پر یقین کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو پوری کر لیں گے، دعائیں سر لائیں گے اور حاجات بر لائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ آگے جو آیت ہے، اگلی آیت نمبر 187، اس میں ایک بات کی طرف اور ایک حکم کی طرف اشارہ ہے۔ ایک آدمی اگر رمضان کے مہینے میں رات کو سو جاتا اور پھر اٹھ جاتا صبح صادق سے پہلے مثلا 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو اگر اٹھ جاتا پھر وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ سویا نہیں ہے پھر بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اس حکم میں ذرا سختی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم خیانت کرو گے، تختانون انفسکم، لہذا اب آپ کی اجازت ہے، چاہے سو جاؤ یا نہ سو جاؤ، صبح صادق سے پہلے بیویوں سے ملنا شرعن، شریعت میں اس کی اجازت مل گئی اور اب جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت اعتکاف میں مباشرت درست نہیں ہے، اور کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک تو ناحق مال کھاتے ہو اور دوسری طرف رشوت دے کے وہاں قاضی سے، حاکموں سے اپنے حق میں فیصلے بھی کر لیتے ہو، تو یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور جان کر گناہ کے کام کرتے ہو تو اس طرح کام مت کرو۔ لہذا کسی کا ناحق مال کھانا یہ حرام ہے۔ لا يحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفسہ، کسی مومن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مومن مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت اور دل کی رضا کے کھانا یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لہذا سود اور رشوت سے بچیے، غرر اور دھوکے سے بچیے، حرام سے بچیے، اور مضاربہ، مشارکہ، شریک کاروبار کی طرف آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبال المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا، امن الحلال اخذ امن الحرام، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، کھاتا جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ حرام پیٹ میں ہو، دعا قبول نہیں، پریشانی ہر وقت۔ حلال مال کھاؤ، حرام سے بچو، اور کہو اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، مسلم شریف، الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو آدمی کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، حلال کو لے لو، حرام سے بچو۔ بعض ایسے امور ہیں جو آدمی کو شبہ میں ڈالتے ہیں، حلال ہے یا حرام، جائز ہے ناجائز، کس کی بات مانے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو شبہات سے بھی بچا اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی اور اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اور ہماری نیت تجارت میں کیا ہو؟ غریبوں کے ساتھ امداد ہو، غریبوں کے ساتھ امداد ہو، اور زکوٰۃ ہو، اور خیرات ہو، اور صدقات ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 1000 ملازم تھے، 1000، ہر عصر مغرب کو وہ حساب لاتے تھے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے۔ کسی نے پوچھا آپ کے اتنے غلام ہیں، اتنے ملازم ہیں، کتنے مالدار ہوں گے؟ آج ہمارے کارخانے میں 500 ملازم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے میں 500 افراد کام کرتے ہیں۔ 1000 ملازم، انہوں نے کیا کہا؟ آج تک میں نے ربح اور نفع کی نیت نہیں کی ہے، میں تو غریبوں کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں۔ مسلمان کی نیت
دوسرے کو کاٹنا نہ ہو، مسلمان کی نیت دوسرے کو خراب کرنا نہ ہو، مسلمان کی نیت پیٹ بھرنا نہ ہو، مال جیب اور ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو کہ آخرت خراب نہ ہو جائے، اور غریبوں کے ساتھ امداد ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ تاریخیں مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور حج کے اوقات کا بھی۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں واپس آؤ تو پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ نیکی وہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اور گھروں میں آئے دروازوں سے۔
اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو جو آپ کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ بے شک اللہ رب العزت جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں ان سے محبت نہیں فرماتے ہیں، اور جہاں پر ان کافروں کو پاؤ تو ان سے لڑو، جہاد و قتال کرو، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ مت لڑو، وہاں لڑائی درست نہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ نہ لڑیں۔ پس اگر وہ آپ کے ساتھ وہاں پر لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پس اگر وہ شرک و کفر اور مسلمانوں کی مخالفت سے پھر گئے اور رک گئے اور باز آ جائیں، پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ اور کافروں کے ساتھ قتال و جہاد کرو یہاں تک کہ شرک و کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائے۔ پس اگر یہ لوگ رک جائیں اور شرک و کفر کو چھوڑ دیں یا مسلمانوں کی مخالفت کو چھوڑ دیں تو حد سے تجاوز نہیں ہے مگر ظالموں کے اوپر۔ جو لوگ ماہ حرام میں لڑتے ہیں اور ماہ حرام کی حرمت نہیں کرتے تو ماہ حرام کے بدلے میں ہے، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں۔ اگر وہ مہینے جن میں جہاد درست نہیں تھا، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، اگر اس میں یہ لوگ آپ سے لڑیں تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ والحرمات قصاص، تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہے۔ پس لہذا جو شخص تجاوز کرے، ظلم کرے، تم بھی اس کے اوپر اس کے مطابق تجاوز کرو اور ان کو سزا دو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار اور نیک ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان سے ہر وقت کام لو، اچھے کام کرو۔ بے شک اللہ رب العزت اچھے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب حج اور عمرہ آپ نے شروع کیا تو اب واجب ہو گیا، اس کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ پس اگر تم روک لیے جاؤ، احرام آپ نے باندھ لیا، اب آگے کوئی جانے نہیں دیتا، دشمنی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو جب تک ہدی کا جانور ذبح نہ کرو، قربانی نہ کرو، احرام مت کھولو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک لیے گئے تو جو میسر ہو ہدی کا جانور، اور سر کے بال مت کاٹو یہاں تک کہ ہدی کا جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ پس تم میں سے جو آدمی مریض ہو حالت احرام میں، یا اس کے سر کے اوپر کوئی تکلیف ہو اور وہ سر کے بال کاٹے تو وہ روزے کا بدلہ دے گا، فدیہ دے گا، یا صدقہ یا قربانی۔ پس جب تم پرامن ہو جاؤ، اور جس عذر کی وجہ سے آپ لوگ رک گئے تھے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم پرامن ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ تو وہ ذبح کرے جو میسر آیا قربانی کا جانور. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. جس کے پاس حج میں قربانی کی طاقت نہیں وہ 3 روزے رکھ لے، 7، 8، 9، اور 7 روزے تب رکھ لے جب وہ حج کے ارکان سے فارغ ہو جائے یا گھر واپس آ جائے. فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ. یہ کل 10 روزے ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. فرماتے ہیں یہ عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. یہ عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کا نہ ہو وہاں پر گھر بار مسجد حرام کے قریب. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت بہت سخت ہے عذاب دینے میں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کا درس جمعہ اور پیر کو چلتا ہے اور دوسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے. آج ہم نے 1 رکوع کی تلاوت کر لی سورہ بقرہ کی، اور آپ نے تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لیا. 8واں رکوع. یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. پہلے یہ بات کہ چاند کم زیادہ کیوں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے تاریخ ہے. ایک ہے قمری تاریخ اور ایک ہے شمسی تاریخ. دونوں سے فائدہ لینا یہ شریعت کے مطابق ہے. والشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں، لہذا دونوں تاریخوں سے مدد لینا جائز اور درست ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری جو عبادات ہے رمضان اور حج اور دونوں عیدیں، اس کا تعلق قمری تاریخ کے ساتھ ہے. لہذا ہمارے مسلمانوں کو یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، یہ جو 12 مہینوں کے 12 نام ہیں، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے یہ چلے آ رہے ہیں یہ نام، وہ یاد کریں. 10 منٹ میں یاد ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہے، یا فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے یاد ہے، اسی طرح یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین یہ بھی یاد کرنا چاہیے. کسی عالم قاری کے پاس بیٹھ کر آپ یاد کریں. یہ ہماری عبادات کے ساتھ ان مہینوں کا تعلق ہے. قمری تاریخ اس کو کہتے ہیں مسئلہ تقویم. تو تاریخ شمسی اور قمری دونوں ٹھیک ہے، اور اسلامی مہینوں اور دنوں کے نام آپ یاد کریں. ایک مسئلہ ہمارے لیے قابل غور ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں، اور جن دروازوں سے بار بار ہم داخل ہوئے ہیں یہ بھی گناہوں سے لت پت ہیں. پاک رب نے فرمایا کہ کیا توہم پرستی ہے، دروازوں سے آؤ، دروازوں سے جاؤ، پیچھے سے سوراخ مت کرو. اصل بات یہ کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کے حکم کو مانو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو مانو، اور دروازوں سے آؤ تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آگے جہاد کا تذکرہ ہے. جہاد کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے تو اس کو جواب دے دیا جائے. یہی ہے جہاد. جہاد فساد نہیں، جہاد امن کے لیے ہوتا ہے. اسلام سلامتی اور ایمان امن کا مذہب ہے، لہذا یہاں ہمیشہ امن اور سلامتی ہوگی. جو آدمی ظلم کرے گا اس کو ظلم کا جواب دینا یہی جہاد ہے. پاک پیغمبر نے جہاد کیا، 27 جنگوں میں شرکت فرمائی،
100 سے زیادہ جماعتوں کو بھیجا. ائمہ جو ہمارے 4 خلفائے کرام ہیں بزرگ، انہوں نے جہاد کیا. جہاد فرض ہے. پاک رب نے پاک کلام میں 500 آیات جہاد کے متعلق اتاری ہیں. لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک اقدامی جہاد. ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے شرعی اسلامی حکومت کی اجازت یہ ضروری ہے. اور دفاعی جہاد، اگر کوئی ہمارے ملک پر حملہ کرے تو 1965 کی طرح ان کو جواب دینا ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. صدقات کی 2 قسمیں ہیں. ایک صدقات واجبہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے. وہ حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہیں، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، اور نظر کے پیسے، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ. یہ صدقات واجبہ صرف غریب کا حق ہے. مالدار نہیں کھا سکتا، نہ لے سکتا ہے، نہ رفائی کاموں میں، مسجد مدرسے کی تعمیر میں نہ یہ استعمال ہوتا ہے. ہاں، اگر یہ غریب کو آپ دے دیں تو تب ٹھیک ہوگا. اور ایک صدقات نافلہ، وہ مالدار غریب سب کھا سکتے ہیں. زکوٰۃ میں تملیغ شرط ہے، ہاتھ میں دینا شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے. اگلی جو بات ہے وہ ہے حج اور عمرہ. حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نفلی حج یا عمرہ شروع کرے تو لازم النفل بالشروع، نفل لازم ہو جاتا ہے شروع کرنے سے. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. لہذا جب آپ نے نفل کی نیت باندھ لی تو پہلے وہ چیز نفل تھی، لیکن جب آپ نے نفل کی نیت باندھ لی اور توڑ دی، اب وہ 2 رکعت یا جتنی کی نیت آپ نے باندھی ہے تو آپ 2 رکعت نفل آپ قضا کریں گے اور آپ کے اوپر وہ لازم ہو گئے. اس طرح حج اور عمرہ نفلی آپ نے شروع کیا، پھر اگر آپ نے درمیان سے کاٹا، چھوڑ دیا، اس کو پورا کرنا اب لازم اور واجب ہے. اس لیے پاک رب نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے، دشمنی کی وجہ سے یا حالات خراب ہیں، تو آپ احرام نہیں کھولیں گے جب تک آپ قربانی نہ کریں. اور وہاں پر ایک قربانی لازم ہے. اگر حج عمرہ آپ نے اکٹھا کیا، دم شکر اس کو کہتے ہیں. لہذا اب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے ہیں، غریب ہیں، تو 3 دن 7، 8، 9 وہاں روزے رکھیں، اور 7 دن حج کے اعمال سے فراغت کے بعد آپ وہاں پر رکھ لیں یا اپنے علاقے میں رکھ لیں. تو یہ جائز ہے. یہ 10 روزے ہیں قربانی کے بدلے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ اسکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا.
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، لہذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا تو جائز نہیں کہ وہ شہوت کی بات کرے یا فسق و فجور کی بات کرے، اور جائز نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے حج کے دوران. اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے. اور جب بھی حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، ویسے مت جاؤ کہ بعد میں لوگوں سے مانگو. اور یاد رکھو پس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور سارے لوگ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم حج کے لیے جاؤ اور وہاں پر اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی تجارت کرو تو جائز ہے. پھر جب واپس چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا. کہاں پر؟ مشعر حرام میں ٹہر کر، یعنی مزدلفہ میں. وقوف مزدلفہ واجب ہے. اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو. اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں تھے. اسی طرح اے قریش والوں، تم بھی واپس چلو جہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں سب لوگ اسی طرح عمل کریں جس طرح حج میں عمل کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت سے معافی مانگو، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والی ذات ہے. پھر جب تم ادا کر چکو حج کے احکام مناسک تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو جس طرح ذکر کیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا اشعار میں پرانے زمانے میں. اب اس سے بڑھ کر پاک رب کا ذکر کرو. بس کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ، اور نہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے. یہی لوگ ہیں
کہ ان کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ان کو ملے گا، اور اللہ رب العزت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی حج کے ایام میں پاک رب کا خوب ذکر کرو۔ پس جو آدمی جلدی چلا گیا 2 ہی دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لیے احکام ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو ہر حال میں، اور جان لو کہ تم اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے حج کے احکام والا رکوع بیان ہو گیا۔ حج فرائض اسلام میں سے ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت وذروۃ سنامی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسلام کے بہت سارے کام ہیں۔ جہاد کی حیثیت کوہان کی طرح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج العج والثج، اونچا حج وہ ہے جس میں خوب خون بہایا جائے اور خوب لبیک لبیک کی صدا بلند کی جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحاج الشعث الطفل، سب سے اونچا حاجی وہ ہے اور عظمت و برکت والا حاجی وہ ہے اور اللہ کو پسند حاجی وہ ہے جس کے بال پراگندہ ہو اور اس کا احرام میلا کچیلا ہو۔ وہ عشق کا باب ہے، یہ محبت کا باب ہے، لہذا سب سے اونچا حاجی وہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرے نہ اس نے بدکاری گناہ کے کام کیے اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا، تو فرماتے ہیں وہ حج سے ایسا لوٹا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک آتا ہے، فرماتے ہیں حاجی گناہوں سے پاک واپس لوٹتا ہے۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے پاس استطاعت و حج فرض ہو اور حج نہ کرے، فلیس علی اللہ ان مات یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی۔ لہذا جس کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہو اور یہاں وہاں کا خرچہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔ کتنے پلاٹس خریدتے ہیں، باہر ملکوں میں چکر لگاتے ہیں، وزٹ کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج تب کرتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں۔ بھائی موت کا کیا پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ اور حج تو جوانی کا کام ہے، مشکل چیز ہے۔ 3 فرائض ہیں، 7 واجبات ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی دعائیں حج میں لوگ یاد کرتے ہیں تو یہ دعائیں مسنون نہیں، لبیک اللہم لبیک یاد کرو، یہ کافی ہے۔ باقی کم ایسی دعائیں جو مستحب ہیں، پورا حج خاموشی سے کرو تو ہو جائے گا۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ ان دعاؤں کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں، پہلی چکر کی یہ دعا ہے، دوسری چکر کی یہ دعا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مختلف چکروں کی مختلف دعائیں یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بس جو بھی ذکر و درود شریف ہو آپ پڑھیں کریں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا حج مقبول ہے۔ تو 3 فرائض 7 واجبات کا خیال رکھیں۔ احرام نیت کے ساتھ یہ فرض ہے۔ وقوف عرفات 9 تاریخ کو زوال تا مغرب 1 سیکنڈ چاہے ہو، یہ فرض ہے۔ اور طواف زیارت یہ فرض ہے۔
یہ 10 ذی الحجہ فجر سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک یہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے، یعنی عورتوں کے وہ ایام ہوں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، اگر 14-15 تاریخ کو وہ کر لیں، ان پر کوئی گناہ یا دم نہیں ہے، مرد تاخیر نہ کرے۔ تو یہ 3 فرائض ہے: وقوف عرفات، احرام نیت کے ساتھ طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض آپ یاد کر لیں۔ 7 واجبات ہیں۔ سب سے پہلے شیطان کو مارنا ہے، اور پھر قربانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے بال کاٹنے ہیں۔ 2-3 بال کاٹنے نہیں ہیں، یا تو بالکل گنجا ہونا ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ گنجوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو 3 مرتبہ، یا تقصیر کرنی ہے، یعنی ہر بال کا چوتھائی۔ یہ جو 2-3 بال کاٹ لیتے ہیں غلط ہے۔ تو اس کے بعد آپ قربانی کریں گے۔ تو سب سے پہلے شیطان کو مارنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بال کاٹنے ہیں۔ ان تینوں میں ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو پھر نقصان ہوگا، دم آپ پر لازم آئے گا۔ لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، سر کے بال نہیں کاٹو گے جب تک قربانی نہ کرو، پہلے قربانی پھر سر کے بال۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، قربانی کرو پھر سر کے بال کاٹو۔ پاک رب سورہ حج میں فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنے بال کاٹو جب قربانی کرو۔ لہذا 3 واجبات اور ترتیب واجب، یہ چوتھا واجب۔ 5واں واجب جو ہے وہ ہے آخری طواف، آخری طواف، الوداعی طواف، طواف وداع۔ کوئی بھی نفلی طواف کرو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تو 5واں واجب یہ ہے۔ اور 6واں جو واجب ہے وہ ہے مزدلفہ میں صبح کو ٹہرنا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر عبادت دعا اللہ سے مانگنا عید کی صبح کو، تو یہ بھی واجب ہے۔ اور صفا اور مروہ میں سعی کرنا، 7 چکر لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے۔ یہ 7 واجبات ہیں اور 3 فرائض ہے، اس کو یاد کرو، بس آپ کے لیے حج آسان ہے۔ سیڈیاں، کیسٹس اور موٹی موٹی کتابیں، تو اس میں آپ کے لیے چیز مشکل ہو جائے گی۔ آپ یہ 3 فرائض اور 7 واجبات یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے حج نہایت آسان ہو جائے گا۔ تو حج کا ارادہ کریں، اس کی نیت کریں، دعا بھی کریں، اللہ سے مانگیں، اور اس کے لیے پیسے بھی جمع کریں۔ صرف دعا نہیں، جب عالم دین کہتا ہے یا اللہ ہم کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، پوری مسجد کہتی ہے آمین، تو ٹھیک ہے، آمین تو ٹھیک ہے، اور دعا کریں گے۔ کچھ اسباب بھی اکٹھے کرو نا، کچھ پیسے بھی جمع کرو، تھوڑے تھوڑے جمع کرو، اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جوانی کا کام ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، تو جلد از جلد اس فریضے کو آپ ادا کریں، اور نہ کر کے اللہ سے ڈریں کہیں موت نہ آ جائے۔ ان مات یہودین او نصرانی، وہ آدمی یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ جب آپ وہاں پر جائیں تو ان باتوں کا خیال کریں کہ نظروں کی حفاظت کریں۔ اونچی جگہ ہے، عظمت والا مقام ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ ایک آدمی اگر جھوٹ بولے وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسجد میں محراب میں بولے تو بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور حرم میں بولے تو ٹرپل گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک عورت بے پردگی کرے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہاں جا کے کرے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو آپ خود نظروں کی حفاظت کریں اور گھر والوں کو پردہ کرائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں خدمت کی نیت سے جائیں تو وہاں لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حج میں لڑائی مت کرو، وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے تو پہلے سے کہا ہے لڑائی مت کرو۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 کام کریں، نمبر 1 خدمت کی نیت سے جائیں، اور نمبر 2 آپ یعنی صبر اختیار کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، میں صبر کروں گا اور خدمت کروں گا۔ اکثر خدمت پر لڑائی ہوتی ہے، تو آپ صبر کے ساتھ، خدمت کے ساتھ
نظروں کی حفاظت کے ساتھ آپ حج کریں اور زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور شاپنگ نہ کریں، کوئی شاپنگ نہ کریں۔ وہاں کے 2 ہی تحفے ہیں، وہ کیا ہے؟ زمزم ہے اور کھجور ہے۔ باقی تمام دنیا جہان کی چیزیں یہاں راولپنڈی میں، کراچی میں، لاہور میں ہر جگہ ملتی ہیں، لہذا آپ وہاں سے 2 ہی گفٹ لائے ہیں، اور وہ کھجور ہے اور زمزم ہے، وہ لوگوں کو تحفے میں پیش کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔